الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد مبارک اول آخر تمام زمانوں سے بہترین عہد مبارک اور افضل دور تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی کی طرح حضرات خلفائے راشدین کا دور بھی سنہری دور ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت اعلیٰ منہاج النبوت تھی اور سنت نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا کم و کاس قائم دائم تھی۔ دین انفرادی اجتماعی طور پر زندہ و تابندہ اور مضبوط و محفوظ تھا۔ اس عہد مبارک میں اسلام کا جغرافیہ بھی نصف دنیا سے تجاوز کر گیا۔ فاران کی چوٹیوں سے پھوٹنے والا نور چہار دانگ عالم چمکنے لگا۔ خلافت راشدہ کے عہد مبارک سے متصل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی مثالی بابرکت اور فتنے سے محفوظ تھا۔ یہ دور خلافت راشدہ کا تتمہ اور اس کا نچوڑ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک میں بطور پیشن گوئی واشگاف الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں میں بہترین میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے مشعل راہ ہیں۔ خیر القرون کے اس عہد میں مسلک کی وحدت بھی قائم رہی۔ ہر چند کے خلفائے راشدین کے آخری عہد میں مسلمانوں میں سیاسی اختلافات شروع ہو گئے تھے، تاہم ایمان، اسلام اور دینی اصول میں بھی ہم فکر، ہم خیال اور ہم نظریہ تھے۔ جو ہی خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا، عملی کمزوریاں بھی نمودار ہونے لگی اور اعتقادی سکون بھی بیدار ہونے لگا۔ اگرچہ خیر و حق والوں کا غلبہ رہا، باطل قلیل شکل میں رہا، لیکن جو خیر القرون کے عہد مبارک سے دوری پیدا ہوتی گئی، فاصلہ بڑھتا گیا، فتنوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اہل حق کے شجرہ طوبہ سے شاخیں کٹ کٹ کر الگ ہوتی چلی گئیں اور ان شاخوں اور پودوں نے الگ سے اپنا تشخص قائم کر کے نت نئے رنگ دکھائے، یعنی نئے نئے نظریات، افکار کی ترویج کی سنت کی بجائے بدعت کو اختیار کیا گیا، اور اس قدر شد و مت کے ساتھ اختیار کیا کہ حق یعنی شجرہ طوبہ پر چڑھائی شروع کر دی اور اس کے استحصال کے لیے نت نئے جتن کیے۔ لیکن حق تعالیٰ جل شانہ روز اول سے ہی تا ہنوز اس شجرہ مبارکہ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ بہار و خزاں میں بھی یہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء کا نمونہ پیش کرتے ہوئے سدا بہار ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی ایسے ہی رہے گا۔ البتہ اس درخت سے کٹ کٹ کر جدا ہونے والی شاخیں خشک ہو کر ختم ہوتی گئیں اور ہر زمانے میں نئی نئی شاخیں وجود میں آتی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کا فتنہ اور بدعات جدا جدا رہیں، جبکہ سنت روز اول سے اب تک ایک جیسی ہی ہے۔ بیان کردہ تمیز سے سامعین یہ بھی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ خیر القرون کے بعد سے قیامت تک ہر زمانے میں مختلف نظریات، افکار، اعمال و افعال کی عمل جماعتیں رہیں گی، سبھی کلمہ گو ہوں گی اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں گی، لیکن ان میں اہل حق وہی ہوں گے جو روز اول کے اسلام پر قائم ہوں گے، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اسلاف امت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نت نئے نظریات و افکارات سے مجتنب ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث مبارکہ میں اس حقیقت کو منکشف فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔
بیان کردہ حدیث سے واضح ہوا کہ اسلام کے اس مبارک درخت سے بہت سی شاخیں کٹتی جائیں گی، لیکن اصل اسلام ہی باعث نجات ہوگا، جس کی علامت دو ٹوک ہوگی۔ اس اسلام کے حامل لوگ ما انا علیہ یعنی سنت رسول اور وصحابی یعنی صحابہ کرام کو معیار حق جاننے والے اور ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں اس ملت ناجیہ کو اہل سنت والجماعت کہا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت بحمدللہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں روز اول سے اب تک موجود اور باقی ہیں، حق پر عامل ہیں اور باطل کے خلاف پوری قوت کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ ان کا الگ کوئی نظریہ نہیں، یہ 100% انہی نظریات کے حامی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے متوارث و منقول ہیں۔ حضرات صحابہ ان پر قائم رہے، وہ راہ صحابہ پر گامزن ہیں۔ ان کے مزاج، افکار و نظریات اور اعمال میں اعتدال کا پہلو غالب ہے۔ وہ افراد و تفرید سے محفوظ ہیں، وہ نہ تو روحانیت سے کورے ہیں نہ توحید سے بیزار۔ وہ نہ صرف قانون کی پاسداری کرتے ہیں بلکہ عین و قانون قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوتے ہیں، بلکہ ان اسلاف اور رجال کار کر بھی اعتماد کرتے ہیں جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ وہ ان وسائط پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں قابل احترام گردانتے ہیں، خواہ وہ وسائط حضرات صحابہ کرام کی شکل میں ہوں یا پھر تابعین کی شکل میں ہوں یا ائمہ مجتہدین کی شکل میں ہوں یا مفسرین، محدثین، فقہاء اور مشائخ کی شکل میں ہوں۔ البتہ وہ اپنی عقیدت میں غلف کرتے ہوئے ان اسلاف و وسائط کو معبود، حلال و حرام کا اختیار رکھنے والا اور خدائی صفات کا حامل بھی قرار نہیں دیتے، بلکہ ان مبارک شخصیات کے احترام کے ساتھ ساتھ وہ قرآن و سنت پر بھی عامل رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام اہل بیت میں نفس صحابیت میں تفریق نہیں کرتے بلکہ سبھی کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں۔ وہ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی گرویدہ ہیں۔ وہ خدام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بیزار نہیں۔ وہ تبرکات کے بھی قائل ہیں، بزرگوں کے آثار کو باعث رحمت برکت جانتے ہیں، لیکن ان کے آثار و تبرکات کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے، بلکہ نفع و نقصان کے مالک حق تعالیٰ کو جانتے ہوئے وہی کو عقل سے مافوق سمجھتے ہیں۔ اس لیے عقل کا سہارا لے کر وہی یعنی قرآن و سنت یا قرآن و سنت سے ثابت شدہ کسی امر کا انکار نہیں کرتے۔ وہ تصوف و طریقت اور سلاسل کے بھی قائل ہیں، لیکن شریعت کے باغی نہیں بلکہ شریعت طریقت میں تلازم کے قائل ہیں۔ طریقت کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گویا جیسے تمام مذاہب میں اسلام معتدل مذہب ہے، ایسی تمام مسالک میں اہل سنت والجماعت بھی معتدل مسلک ہے۔ رہا سوال کہ علماء دیوبند کون ہیں، تو اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ علماء دیوبند بعین ہی اہل سنت والجماعت ہی ہے، نہ الگ فرقہ ہے اور نہ ہی الگ نظریہ، بلکہ مکمل طور پر انہی نظریات، افکار، عقائد اور خیالات کے عامل ہیں جو 1400 سال سے امت کے سلف خلف کے رہے ہیں اور اسی طرز عمل کو اختیار کرنے والے ہیں جو سنت اور جماعت صحابہ کا طرز تھا۔ اللہ کی توحید پر قائم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کے دعوے دار، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و اکرام کو اعمال کامل اور ادنی سی توہین گستاخی کفر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل کائنات، افضل المخلوقات، معصوم اور گناہوں سے مبرہ جانتے ہیں، لیکن دائرہ انسانیت و بشریت سے بھی نہیں نکالتے بلکہ افضل البشر مانتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو عادل، معیار حق اور دین کی اساس سمجھتے ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار کی عظمت، طہارت اور فضائل بھی پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کو دین کی اصل جانتے ہیں اور قرآن و سنت پر عامل شخصیات پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ دین کی اساس قرآن و سنت، اجماع امت، قیاس شرعی کو قرار دیتے ہیں۔ امت کے لیے دو راہیں متعین کرتے ہیں، نمبر 1 مجتہد، نمبر 2 مقلد۔ جس میں ملکہ اجتہاد ہو وہ اجتہاد کر سکتا ہے، ورنہ کسی ایک مجتہد کی تحقیق پر اعتماد کر کے دین پر چلتا رہے۔ پہلے شخص کو مجتہد اور دوسرے کو اصطلاح میں مقلد کہا جاتا ہے۔ علماء دیوبند برصغیر مکابرین اہل سنت والجماعت، حضرت مجدد الفسانی، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے خانوادہ کے علمی، عملی، سیاسی اور مذہبی جانشینوں کی جماعت کا نام ہے، جنہوں نے تبلیغ و جہاد کے ذریعے کفر و استبداد، ہندو مت، عیسائیت، قادیانیت اور الحاد کا نہ صرف راستہ روکا بلکہ کفر کی راہ میں کوہ گراں بن کر کھڑے ہو گئے۔ علماء دیوبند مذہباً حنفی اور مشرباً چشتی، قادری، سہروردی اور نقشبندی ہیں۔
وہ انفی ہوتے ہوئے جملہ ائمہ مجتہدین کو عزت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مجتہدین کے اس اختلاف کو امت کے لیے باعث رحمت اور معاملہ کی وسعت سمجھتے ہیں۔ وہ عالم اسلام مروج ائمہ مجتہدین کی فقہی مذاہب کو براق اور ان کے مقلدین کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں۔ وہ اس بامی اختلاف کو کفر اسلام یا سنت بدعت نہیں بلکہ افضلیت و اولیت کا اختلاف سمجھتے ہیں۔ وہ ان سب ائمہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کو درست سمجھتے ہیں جو غیر حنفی لیکن سنی ہوں، مثلا شافعی، مالکی یا حنبلی۔ ائمہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا بالکل درست جانتے ہیں۔ یہ ملت ناجیہ ثلاث اربع کو طریق تزکیہ اصلاح سمجھتے ہیں۔ ان جملہ سلاسل کو وسیلہ و آلہ جانتے ہیں، تاہم ان سلاسل میں جوڑنے کو نماز روزے کی طرح فرض بھی نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر کسی شخص کو تزکیہ ان سلاسل کے بغیر کسی اور ذریعے سے حاصل ہو جائے، مثلا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحبت رسول کی وجہ سے وہ مقامات عالیہ نصیب ہوئے جو بعد کے حضرات کو برسا برس کے مجاہدات سے بھی نصیب نہ ہوئے، تو ایسے شخص کے لیے ان سلاسل کا اختیار کرنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ روز محشر اصلاح نفس کے بارے میں سوال ہوگا، سلاسل سے منسلک ہونے سے متعلق نہیں۔ اس لیے وہ صاحب نسبت اور سلاسل اربع میں کمال فیض یافتہ اور فیض دہندہ ہونے کے باوجود رسمی تصوف کے قائل نہیں۔ ایسے تصوف جس میں محض پیری مریدی ہو اور اصلاح کا نام نشان تک نہ ہو، یا پھر تصوف کے نام پر خرافات، بدعات، رسومات کی ترویج ہو اور طریقت کو مقابلہ شریعت سے بغاوت کر لی جائے، علماء دیوبند اس طرز کو ضلالت گمراہی سمجھتے ہیں۔ علماء دیوبند معجزات انبیاء علیہم السلام اور کرامات اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو برحق جانتے ہیں۔ وہ کشف و الہام کی بھی قائل ہیں۔ وہ اس بات کو بھی حق جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کشف الہام کی دولت عطا فرما دیں یا خرق عادت کا اس کے ہاتھ پر ظہور فرمائیں، لیکن وہ اتباع سنت کو خرق عادت کرامات سے اعلیٰ جانتے ہیں۔ وہ ولایت کو اتباع شریعت اور اتباع سنت کا لازمی نتیجہ سمجھتے ہیں۔ انکار شریعت یا ترک شریعت کو ولایت نہیں بلکہ معصیت قرار دیتے ہیں۔ وہ کشف الہام کو شریعت کے تابع قرار دیتے ہیں۔ وہ ہر اس کشف الہام کو مسترد کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے احکام کے برعکس ہو۔ وہ مزارات اولیاء پر حاضری کو مستحب جانتے ہیں اور حصول فیض کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن ان قبور مدفون موتیٰ سے دعا، پکار یا استمداد کو حرام شرک جانتے ہیں۔ علماء دیوبند حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی قبور مطہرہ حیات مانتے ہیں، لیکن دنیا میں ہماری اس کھلی حیات کی طرح نہیں بلکہ دنیا والے جسد بے تعلق روح برزخی حیات مانتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام قبور مطہرہ پر حاضر ہونے والوں کے سلام کو سنتے ہیں، لیکن وہ دنیوی شخص کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے جیسے امور سر انجام نہیں دیتے۔ جب سے بر صغیر میں انگریز نے تسلط حاصل کیا تو اس نے یہاں نہ صرف اپنی سیاست، ثقافت، تمدن کی ترویج کی کوشش کی بلکہ اس نے یہاں کی اقوام کو اپنا غلام جانتے ہوئے ان پر اپنا مذہب تھوپنے کی بھی مضمون صحیح کی۔ انگریز کی اس کاوش کے مقابلے میں بانیان دیوبند سد سکندری بن گئے۔ تحفظ اسلام اور بقائے دین کی خاطر ضلع سہارنپور کی قصبہ دیوبند میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ادارے نے بر صغیر میں کیا کیا خدمات سر انجام دیں، یہ تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ کئی سنہری اور ہمہ جات ابواب کا مجموعہ ہے۔ انگریز اور علماء دیوبند میں از ابتدا تا ہنوز گرم و سرد جنگ کا بازار گرم ہے۔ علماء دیوبند نے کبھی ظلم و استبداد سے مرکب اس استعمار غلامی کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی غلامی پر شہادت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں استعمار کی ان قوتوں کے خلاف اسی دینی طبقے کے لوگ نبرد آزما ہیں۔ اس لیے انگریز نے اپنے پروردہ علماء سو اور جعلی مشائخ سے اہل سنت والجماعت کے حقیقی نمائندہ طبقے کے خلاف زور و زر کے سہارے زبان تان دراز کرائی، اور یہ سلسلہ انگریز کے عہد نجس سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے۔ انگریزی استعمار کے نمک خار اس طبقہ نے ان خدا پرست درویش منش علماء پر کفر گستاخی کے فتوے جاڑے اور امت کو ان پاک تنیز صالحین سے بدظن کرنے کی کوشش کی، اور تاحال یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن حق تعالیٰ جل شان ہمیشہ ظاہر غالب ہوا کرتا ہے۔ ہر طبقہ میں سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ اس لیے اس طبقے کے انصاف پسند اکابرین نے عین وقت جب کچھ لوگ ان علماء کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے تھے، علماء دیوبند کی عظمت کو سلام پیش کر کے ان کے ایمان و اخلاص، وفا و صدق اور دیانت تقوی کی علی رؤوس الاشہاد گواہی دی۔ اللہ رب العزت ان حضرات کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔